إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اس حقیقت سے ہم اور آپ پوری طرح باخبر ہیں اور آگاہ ہیں کہ جس دین اور شریعت کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں وہ دین اسلام کہلاتا ہے اور اس شریعت کو شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کی اساس دو چیزوں پر ہے اور ان دونوں چیزوں کو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے، رچانے، بسانے اور اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں،
کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات فرمودات کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کرتا یا کہ اس کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص یاد رکھیے مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. دین اسلام کا دین اسلام سے اس کا رتی برابر بھی رشتہ اور ناطہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے چاہے وہ جہاں رہے، دنیا کے جس حصے میں رہے، دنیا کے جس گوشے میں رہے گا، چاہے وہ اس بستی کے اندر ہوگا یا کہ جہاں بھی ہوگا، چاہے وہ آبادی کے اندر رہے یا آبادی کے باہر رہے، چاہے وہ شہروں میں رہے یا کہ دیہاتوں میں رہے یا کہ جنگل میں رہے، ایک مسلمان ہمیشہ قرآن کے ساتھ جیتا ہے. ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جیتا ہے. ایک ہاتھ میں ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رکھتا ہے. دنیا کے مسائل آ جائے، دین کے مسائل آ جائے، کوئی اختلافی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی فقہی مسئلہ آ رہا ہے، ایک مسلمان سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہمارا عمل وہ ہوگا جو میرے رب کا ہوگا، ہمارا عمل وہ ہوگا جو آسمان والے کا فیصلہ ہوگا، ہماری زندگی کے اندر وہ کام ہوگا جو ہمارے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہوگا. ہم مر جائیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن کبھی قرآن کی مخالفت نہیں کریں گے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، اسی کو اطاعت الہی یا اطاعت رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھپائے. یہی تو اسلام ہے، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کا حکم ہوا وہاں سرنڈر کر گیا، وہاں جھک گیا، اپنی منمانی کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا. میرے بھائیوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی حدیث آ جائے، کوئی سنت آ جائے، ایک مسلمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تجاوز نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے آخری نبی، آخری رسول، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کا کیسا حق عنایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وہ مسلمان، وہ خوش نصیب مسلمان، وہ خوش نصیب مومن، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کا جانتے ہیں، لیکن اللہ یہ حکم دیتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ مسلمان اگر ہوگا وہ نماز قائم کرنے والا ہوگا، وہ زکات دینے والا ہوگا، اگر وہ مستقی ہوگا حج کرنے والا ہوگا،
آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارا مسلمان معاشرہ کتنا خراب ہو چکا ہے، کتنا بد سے بدتر اور فاسد سے فاسد ہو چکا ہے کہ آج ہمارا ہمیشہ قرآن سنتے ہیں، ہمیشہ حدیث سنتے ہیں، ائمہ کرام آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، چیخ چیخ کر اپنی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں، سننے کو سن لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں، وہی شیطان پھر ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مولوی کی باتیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، چھوڑ دو اور اس میں تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان اس طرح کا وسوسہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اس لیے ایک مسلمان ہمیشہ شیطانی وساوی سے ہوشیار ہوتا ہے اور ہمیشہ قرآن کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جب اس کو قرآن سنایا جائے کہتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور اس کا انکار میرے بھائیوں نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جب گناہ کرے تو ڈرے۔ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف سے عاری ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کون ایسا گھنا والا کام ہے جو انجام نہ دیا جاتا ہو، چاہے وہ توحید سے متعلق ہو، عقائد کے باب سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، یا دیگر اعمال سے متعلق ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو بدعت کا عمل انجام دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے دور ہوتے ہیں۔ بے شمار تعداد ہمارے محلے میں رہنے والے مسلمانوں کی ہوتی ہے، لیکن آج ہماری مسجدیں، آج ہمارے بوڑھے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ قبر کی زندگی کسی کو یاد نہیں آتی، قبر کا مرحلہ کسی کو یاد نہیں آتا، اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد نہیں آتی کہ قبر میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرے؟ آج ہمارے معاشرے میں چوری ہے، چماری ہے، ڈکیتی ہے، بے حیائی ہے، ننگاپن ہے، سود ہے، جوا ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے جرائم آج ہمارے معاشرے میں انجام پاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا ایمان ہے جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، چوری بھی کرے اور زناکاری بھی کرے، قرآن کی مخالفت بھی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت بھی کرے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومن ہوگا وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ مومن ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، خوف کھانے والا ہوتا ہے۔ جب کسی برائی کے قریب جاتا ہے اس کا دل اس کو لعنت ملامت کرتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک مسلمان اس کے باوجود اس کام کو انجام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ہونا چاہتا ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں کیسے اللہ کی اطاعت پائی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت پائی جاتی تھی۔ ایک صحابی رسول ہے عمر بن ابی سلمہ، ایک صحابی رسول ہے عمر بن ابی سلمہ، بخاری کی روایت ہے۔ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بہت چھوٹے بچے تھے، یہ عمر بن ابی سلمہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہتے تھے۔ جیسے آپ لوگ اپنے بچوں کو مولوی صاحب، حافظ صاحب اور امام صاحب
دیکھیے